میرے پاس کچھ سوالات آئے ہیں نوجوانوں کے بھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ، کیونکہ آخری مجلس اعزا ہے، تبرکات حسینیہ کے حوالے سے اور شاعر اللہ کے حوالے سے جو ہم عزاداری میں، چاہے وہ زلجنا ہو، علم ہو، نوحہ ہو، گریہ ہو، ماتم ہو اور دیگر تبرکات حسینیہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جلدی بہت ہی مختصر سے وقت میں اشارے کرتے ہوئے قرآن کی روح سے پیش کر سکوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری آواز برادران اسلام تک بھی پہنچے تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ یہ عزاداری کوئی رسم نہیں ہے کہ محرم آیا تو ہم نے فرش اعزا بچھا لیا۔ اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک میسیج ہے، ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس عزاداری کا مقصد کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں، چونکہ میں نے اس سے پہلے شاید پہلی گفتگو میں اشارتاً ذکر کیا تھا، اس عشرہ ثانی کے حوالے سے یہ 10ویں یعنی آخری مجلس اعزا، اور اس میں میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں بھی 1 گھنٹے سے الحمدللہ بیٹھا ہوا تھا، سن رہا تھا تمام سوزخواہ حضرات کو، مرثیہ خواہ حضرات کو، اور یہ میرے لیے خوش بختی رہی۔ اس کے بعد نوحہ خوانی کا بھی سلسلہ رہے گا، تو میں زیادہ درمیان میں حائل نہ رہوں گا، لیکن آپ کی میں توجہات چاہتا ہوں، کیونکہ اس عشرے میں جو ہمارا عنوان رہا ہے گفتگو کا، وہ سیدھا راستہ اور سیدھے راستے پر چلانے والے کی معرفت اور کربلا شناسی۔ آج آخری مجلس اعزا اس حوالے سے، اس عشرے کے حوالے سے اور اس عنوان کے حوالے سے، اس سے قبل کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، چاہتا ہوں کہ جو عزادار، جو مومنین باہر تشریف فرما ہیں، اگر ان کے پاس کوئی عذر شرعی نہ ہو تو وہ فرش عزائے حسین پر آ جائیں۔ ایک آپ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند صراط مستقیم۔ سب دعا کر رہے ہیں سیدھے راستے کی، راستہ سیدھا ہے، پر اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سیدھے راستے پر لے کر چلے وہ بھی سیدھا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رہبر ٹیڑھا ہو۔ میں کوئی تمہید، کیونکہ وقت بھی نہیں رہا، رہبر کی معرفت، رہبر کی تلاش ضروری ہے۔ سیدھے راستے پر اگر انسان چل رہا ہے تو رہبر کی شناخت بہت ضروری ہے، ورنہ اگر رہبر ٹیڑھا ہوگا، راستوں کا عالم نہیں ہوگا، تو جتنا چلتے رہیں گے اتنا ہی منزل سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ تو اپنے اپنی مقدر کی بات ہے، اپنی تقدیر کی بات ہے کہ کسی کے یہاں ایک بھی رہبر نہیں، ہمارے پاس 14 ہیں اور سب بے عیب ہیں، جن کی ذات سے ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے پھر حکم دے دیا گیا ہے کہ میں تبرکات حسینیہ کے حوالے سے بہت تیزی کے ساتھ میں یہیں سے آغاز کرتا ہوں، جو میں نے پہلی گفتگو میں ذکر کیا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، میرے دنوں کو یاد دلاؤ۔ یہ صیغہ امر ہے، قبلہ یہاں پر تشریف فرما ہے، یہ باب تفعیل سے ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ یعنی اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ۔ خستگی ضرور ہے، لیکن آپ کی محبت کے ساتھ رہے گی تو شاید میں کچھ آپ کی خدمت میں تبرکات پیش کر سکوں محدود وقت میں۔ میرے دنوں کو یاد دلاؤ، اس لیے کہ جو میرے دنوں کو یاد دلاتے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی نشانیوں کو رکھا ہے، یعنی اللہ کی نشانیاں اسی کے لیے ہے کہ جو اللہ کے دنوں کو یاد دلاتے ہیں۔ اب اللہ کے دنوں کو یاد کیسے دلایا جائے؟ اس لیے کہ اللہ کی
نہ ولادت ہے، نہ وفات ہے، نہ شہادت ہے۔ دن اسی کا منایا جاتا ہے جس کی وفات ہو، جس کی ولادت ہو۔ اللہ کی نہ ولادت نہ وفات، تو پھر دن کس کا منایا جائے؟ دن کس کا منایا جائے؟ تو اللہ نے متوجہ کیا ہے کہ ہم نے کچھ خاص دنوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اگر تم ان دنوں کو یاد دلاتے رہو گے، وہ سب ہمارے دن ہیں، اور جب تم ہمارے دنوں کو یاد دلاؤ گے تو پھر تمہارے لیے ہم نے اپنی نشانیوں کو رکھا ہے۔ اب کوئی تمہید نہیں ہے اہل عزا، وہ اللہ کے دن کیا ہیں۔ تھوڑی سی میں توجہات چاہتا ہوں، جو حضرات ہمارے یہاں پر مہمان تشریف لائے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں کچھ تبرکات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے دن کیا ہے؟ پہلا اللہ کا دن 12 وفات۔ یہ الگ بات ہے کہ امت مسلمہ آج تک اس میں طے ہی نہ کر پائی کہ خوشی منائی جائے یا غم منایا جائے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ خوشی منائی جائے یا غم منایا جائے۔ 12 وفات، تھوڑا سا میرے ساتھ جڑ جائیں تو میں بہت مختصر کر دوں گا اپنے بیان کو۔ 12 وفات، اللہ کا دن 17 ربیع الاول، اللہ کا دن 17 جمادی الاول، اللہ کا دن 15 جمادی الاول، اللہ کا دن 3 جمادی الثانی، اللہ کا دن 20 جمادی الثانی، اللہ کا دن پہلی رجب، اللہ کا دن 5 رجب، اللہ کا دن 7 رجب، اللہ کا دن 9 رجب، اللہ کا دن 11 رجب، اللہ کا دن 13 رجب۔ اگر خاموش رہیں گے تو پھر میں اس منزل پر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ 13 رجب اللہ کا دن، میں سب کے کلام سن رہا تھا اور ان کلام کے اشعار کی تفسیر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ 13 رجب اللہ کا دن، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ 13 رجب اللہ کا دن، 27 رجب اللہ کا دن، 28 رجب اللہ کا دن، پہلی شعبان اللہ کا دن، 3 شعبان اللہ کا دن، 4 شعبان اللہ کا دن، 6 شعبان اللہ کا دن، 15 شعبان اللہ کا دن، 15 شعبان اللہ کا دن، 15 رمضان اللہ کا دن، 21 رمضان اللہ کا دن، 27 رمضان اللہ کا دن، 28 رمضان اللہ کا دن، یوم عید الفطر اللہ کا دن، سبحان اللہ، یوم عید الفطر اللہ کا دن۔ سمیٹ رہا ہوں، وقت نہیں رہا۔ یوم عید الاضحیٰ اللہ کا دن، یوم عید غدیر، یوم عید غدیر اللہ کا دن، یوم عید مباہلہ اللہ کا دن۔ ہر دن فضیلت رکھتا ہے ایک دن پر، یہ تمام دن اللہ کے دن ہیں۔ اللہ نے کہا میرے دنوں کو یاد دلاؤ تاکہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں عطا کر دیں۔ یہ سب اللہ کے دن ہیں، تو حضور اس دن کو بھی تلاش کیا جائے کہ جس میں انسانیت بھی بچ گئی، قرآن بھی بچ گیا، اسلام بھی بچ گیا۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ یوم عاشوراء، جو کربلا میں شہادتوں کے نذرانے تقسیم کر کے، نذرانے پیش کر کے اسلام کو حیات جاویدانی تقسیم کر رہا تھا۔ اس ذات کو حسین کہتے ہیں، تھوڑا سا جڑ جائے، اس ذات کو حسین کہتے ہیں جس کی رحمت کی چادر کے سائے میں پوری کائنات کو سکون مل جائے۔ اس ذات کو محمد کہتے ہیں، اور محمد کو جس کی چادر کے سائے میں سکون مل جائے اس ذات کو فاطمہ کہتے ہیں، اور جس کی چادر کے سائے میں ظلم و یزیدیت، طاغوتیت و شیطنت کی دھوپ سے اسلام کو سایہ مل جائے قیامت تک کے لیے، اس ذات کو زینب کہتے ہیں، اور جس کے طیب و طاہر لہو سے اسلام کا چہرہ قیامت تک کے لیے منور ہو جائے، اس ذات کو حسین کہتے ہیں، اس ذات کو حسین کہتے ہیں۔ رہ گئی موت فنا تک، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، رہ گئی موت فنا تک، وہ بقا تک پہنچا، موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا۔
آپ نے ایک تلبیہ بلند کیا لبیک یا حسین، اس کے معنی کیا ہے؟ مولا ہم حاضر ہیں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پلیز جو حضرات دروازے پر مین گیٹ پر بیٹھے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والے مومنین کے لیے پرابلم نہ ہو. صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. ایک اور بابا سے بولیں صلوات پڑھتے ہوئے آگے. پوری دنیا میں ایک تلبیہ زبانوں پر ہے لبیک یا حسین. انگریزوں کی زبانوں پر بھی یہ نعرہ بلند ہے لبیک یا حسین. امت مسلمہ کے تمام فرقے کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین. وہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنے کسی عقیدے سے کہہ رہا ہے، کوئی کسی اعتبار سے کہہ رہا ہے لبیک یا حسین. آپ بالکل لاسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں پر آپ نے ایک نعرہ بلند کر کے اس مجمع کو میری طرف متوجہ کرا دیا، قریب کر دیا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مولا ہم حاضر ہیں، مولا ہم حاضر ہیں. ہم نہ کہیں گے تو کون کہے گا، ہم نہ کہیں گے تو کون کرے گا. میں تو یہی کہتا ہوں کہ جس کا حسب و نسب پاک ہوتا ہے اسی کی زبان پر یہ نام حسین آئے گا. یہ الگ بات ہے کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے حسین حسین حسین. یہ اپنے اپنے عقیدوں کے اعتبار سے بول رہے ہیں لبیک یا حسین. اہل نظر علماء یہاں پر تشریف فرما ہے. دو تلبیے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ تلبیہ کب پڑھا جاتا ہے؟ جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں اور مکے کی زمین پر قدم رکھیں یا خانہ کعبہ کو دیکھیں، کہیں یا اللہ ہم حاضر ہیں، یا اللہ ہم حاضر ہیں. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اب تک نہیں تھے، اب تیری بارگاہ میں آ گئے. لبیک اللہم لبیک پروردگار ہم حاضر ہیں. میں جملہ عقیدت کے دریا میں کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک یا حسین. یہ دو تلبیے ہیں لیکن ایک فرق دینا چاہتا ہوں. ایک تلبیہ اللہم لبیک مخصوص ہے کہ جب آپ مکے کی زمین پر قدم رکھیں گے تو آپ کہیں گے اللہم لبیک پروردگار ہم حاضر ہیں. لیکن لبیک یا حسین لبیک یا حسین وہ تلبیہ ہے کہ جس میں نہ ملکوں کی قید ہے نہ زمینوں کی قید ہے. لبیک یا حسین 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 سلامت لبیک یا حسین. دو ہی نعرے گونجتے ہیں آج تک کونین میں. ایک ہے اللہ اکبر، دوسرا ہے یا حسین. یہ وہ تلبیہ ہے جس میں زمینوں کی قید نہیں ہے. میں ایک مرتبہ مسجد النبوی میں تھا. دیکھیں میں نے پھر سے مجھے ظاہر حکم دے دیا گیا کہ جو دسترخوان آپ نے پیش کیے تھے لیکن بار بار اس کی تکرار کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا. معاملہ خطابت کا ہے، پھر یہ ہو جاتا ہے کہ پھر دوسری مرتبہ. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ جگہ جگہ پر پرچم. اچھا ہر گلی میں پرچم. اس وقت ایام اعظام میں جہاں بھی دیکھو پرچم ہی پرچم نظر آتے ہیں. تو اپنی نگاہوں کو کہاں تک بچاؤ گے اور اپنی نکاحوں کو کہاں تک بچاؤ گے؟ یہ تو پرابلم کی بات ہے. نکاح کہاں تک بچے؟ اس لیے کہ ہر منزل پر ہر گلی میں پرچم. ہاتھ سے ایک علم گر گیا مجبوری میں، کتنے ہاتھوں میں علم دے گیا جانے والا. کتنے ہاتھوں میں علم دے گیا جانے والا. مسجد النبوی میں سبحان اللہ نسبت توجہ چاہ رہا ہوں. آپ نے اگر کوئی کپڑا اپنے لباس کے لیے خریدا ہے وہ زمین پر گر جائے تو آپ اسے بوسہ نہیں دیں گے. سیدھا راستہ کیا ہے؟
صراط مستقیم کا رہبر کون ہے؟ اسے چومیں گے نہیں، بوسہ نہیں دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی کپڑا خریدا اور اسے منسوب کر دیا پرچم عباس سے، نسبت بدل گئی، کپڑا تو وہی ہے، نسبت بدل گئی، تو یہاں پر جب نسبت بدل گئی تو تعظیم ضروری ہے، احترام ضروری ہے۔ مسجد النبوی میں لاکھوں قرآن رکھے ہوئے ہیں، لاکھوں قرآن رکھے ہوئے ہیں، آپ جائیں گے، ہاتھ اگر اٹھا دیا گیا نبی کے روضے کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو متوا آ کے کچھ اذیت پہنچا دے، لیکن ظاہر ہے عقیدت کے دریا میں ڈوب کر ہندوستان سے پاکستان سے لوٹ جاتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ میں بھی ایک مقام پہ کھڑا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا تاکہ نبی سے کچھ مانگوں، دعا کروں۔ متوا آیا، آنے کے بعد اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے نیچے جھکا دیا، ماذا تفعل ایھا الرجل، اے حاجی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نبی کے بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ کہا کہ بس اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ ہاذا ماتا، یہ رسول تو مر چکے ہیں، رسول تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ بدعت ہے ذرا مجھے قرآن اٹھا کر دیجئے۔ جیسے ہی متوے نے قرآن اٹھایا تو اسے چوم لیا۔ میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہاذا بدعت، ہاذا حرام، ہاذا بدعت، ہاذا حرام، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ تو متوا کہتا ہے آپ کیسی بات کر رہے ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، اسے چومنا بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، قرآن کو چومنا تو بدعت نہیں، جس پر قرآن نازل ہو اس کے روزے کو چومنا بدعت ہو جائے۔ کہا اس بدعت کو چھوڑیے۔ دیکھیے آپ روتے ہیں گریا کرتے ہیں، ہم روتے ہیں گریا کرتے ہیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ جن کے ضمیر کا پانی مر جائے ان کی آنکھیں کیا روئیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر وہ آنکھیں مسکرائیں گی جو میرے جد حسین کے غم میں اشک فشانی کرتی تھی۔ روز محشر وہ آنکھیں روئیں گی جن کو غم حسین کھلتا تھا، جو میرے جد کے غم سے دور رہتے تھے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت نہیں رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ زیادہ تر توجہات اب اس وقت نوحہ خانوں کی طرف رہے گی، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ نوحوں کو سنیں، نوحہ خانوں کو سنیں۔ میں ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہ سکتا، حالانکہ میں ابتدا سے اور کل تک جو ہے وہ میں بھی اس فریضے کو تھوڑا سا انجام دے رہا تھا۔ البتہ آپ کی یہ محبتیں ہیں کہ میں اس وقت بول رہا ہوں، خستگی ضرور ہے، محبتوں کا طالب ہوں۔ آباد رہیں، سلامت رہیں۔ معاملہ سارا شریعتوں کی قبولیت کا نسبتوں کے اوپر ہے۔ اگر نسبت ہے تو پھر سارا عمل قابل قبول ہے، خلوص ہے تو ہر عمل قابل قبول ہے۔ آپ رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، ہم نہ کریں تو کون کرے؟ مجھے 4 مصرے کسی کے یاد آ گئے کہ با وفا کو جو رضا جنگ کی ایک بار ملے، در نہ کوفے کا نہ پھر شام کی دیوار ملے۔ کتنے مہنگے ہیں میرے اشک ازا کے موتی، حشر سے پہلے تو مشکل ہے خریدار ملے۔ میں نے آہستہ سے مصرع پڑھا ہے، حشر سے پہلے تو مشکل ہے خریدار ملے۔ بات نسبتوں کی ہے، نسبت اگر صحیح ہے تو پھر معصوم نبی کو ایک کپڑا بھی بینائی دے سکتا ہے، ایک کپڑا، ایک کرتا بینائی دے سکتا ہے۔ میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں اس وقت، اس لیے کہ ایک معصوم نبی، ابھی میں شعر سن رہا تھا تو میں اس کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔ جب روتے رہے بیٹے کی جدائی میں جناب یعقوب، تو بیٹے یہی کہہ رہے تھے قالوا تاللہ تبکی تذکر یوسف حتی تکون حرزا وتکون من الحالکین۔ ابا جان، بابا جان، کب تک رو گے، کب تک گریا کرو گے، ہلاک ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ باطل کس کو کہہ رہا ہے؟ حق کو باطل رونے سے منع کر رہا ہے۔ حق کس کو رو رہا ہے؟
معصوم کو جدائی میں ایک معصوم رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے. بیٹوں نے کہا آپ روزانہ روتے ہو، لیکن اگر رونا ہی ہے تو نام لے کر مت رونا. میں ایک شعر کی تفسیر کر رہا ہوں، نام لے کر مت رویا کرو. یہ بیٹے کیوں کہہ رہے تھے کہ یوسف کا نام لے کر مت رویا کرو، ہلاک ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے. اس لیے کہ ان کو خطرہ تھا، ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بابا یعقوب یوسف کا نام لیتے ہوئے روتے رہیں گے تو ایک روز راز فاش ہو جائے گا، کھل جائے گا کہ کون ظالم ہے، کون مظلوم، کون قاتل ہے، کون مقتول. اگر یہی تو سبب ہے کہ اگر آپ جلوس عزائے حسین برآمد کر کے یا حسین یا حسین یا حسین بلند کر رہے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو اس نام سے روک رہا ہے تو اس کو خطرہ ہے کہ کہیں راز نہ کھل جائے کہ کون لعنت اللہ ہے، کون علیہ السلام. نعرے حیدری، تو ان کو خطرہ تھا. مشکاہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. جب امام حسین کی ولادت ہوئی، پیغمبر اسلام نے اپنی آغوش میں اپنے نواسے کو لیا، پیشانی کو چوما اور گریا کیا. اصحاب نے کہا لماذا تبکی یا رسول اللہ، آپ کیوں گریا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ تو خوشی کا وقت ہے. تو نبی نے فرمایا کہ میں مستقبل کے آئینے میں کربلا کا ایک منظر دیکھ رہا ہوں، میرے کلمہ پڑھنے والے اسے شہید کریں گے، لگائیے فتویٰ رسول پر. یہ پڑھا لکھا مجمع ہے، لگائیے فتویٰ رسول پر. ابھی حسین شہید نہیں ہوئے، حسین زندہ ہے. نبی حسین کی شہادت کا تصور کر کے گریا کرے تو بدعت نہیں، ہم شہید اعظم کی شہادت پر ماتم کریں. سبحان اللہ. تو بدعت ہو جائے. اللہ نے آگے بڑھ کے آواز دی تاکہ دنیا سمجھے یہ عزاداری رسم نہیں ہے، پیغام ہے، میسج ہے. شاعر اللہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو. میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا دل ہے، جگر ہے. میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اب چونکہ ایک فریضہ ہے جو مجھے ادا کرنا ہے. اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو. بات بہت اہم ہے. اس جانور کی بھی تعظیم کرو جسے تم قربان کرتے ہو. علماء تشریف فرما ہے. اور یہاں تک تعظیم کا رتبہ بیان کیا گیا ہے کہ جو رسی اس جانور کے گلے میں لٹکی ہے اس کی بھی عزت کرو، اس کی بھی تعظیم کرو. یا اللہ، کیا یہ وہی دمبا ہے جو اسماعیل کی قربانی کے بدلے میں آیا تھا؟ اللہ نے کہا یہ وہ دمبا تو نہیں ہے، بلکہ اس دمبے کی نسبت اس دمبے سے ہے جو اسماعیل کی قربانی کے بدلے میں آیا تھا. سمیٹ رہا ہوں میں اپنی بات کو. یعنی نسبت ہوئی اس دمبے کی اس دمبے سے تو تعظیم واجب ہو گئی، احترام واجب ہو گیا. تو اگر کوئی دمبا قربانی اسماعیل کے بدلے میں نازل ہو جائے، اگر کوئی دمبا منسوب ہو جائے قربانی اسماعیل سے، تو اس کی تعظیم واجب ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے. تو اگر کوئی گھوڑا فخر اسماعیل کے کام آ جائے تو اس کی شبیہ بنا کر جھومنا اہل اسلام کو نہیں ہوگا. زندہ باد زندہ باد. بس میری بات پہنچ گئی. آپ کی محبتوں کا طالب، آپ نے محبتوں سے نوازا. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کہا کہ یہ آپ تابوت برآمد کرتے ہو، ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس بدعت کو چھوڑیے. ہم نے کہا آپ قرآن سے پوچھیں، اگر قرآن میں نہ ہو تو ہم اس کو انجام نہ دیں، اور اگر قرآن میں ہے تو آپ پر بھی واجب ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟
وَإِذْ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ کہ جب ایک نبی نے امت کو خبر دی، وقت نہیں رہا، ایک نبی نے اپنی امت کو یہ خبر دی، یہ پیغام دیا، بتایا کہ دیکھو جب میں چلا جاؤں تو میرے بعد جو بھی میرا جانشین آئے گا، نبی آئے گا، معصوم آئے گا، تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ان یاتیکم التابوت، وہ تمہارے ساتھ تابوت لائے گا، تابوت لائے گا، وفیہ سکینۃ من ربکم، اور یاد رکھنا اس تابوت کے اندر تمہارے لیے سکون ہوگا، راحت ہوگی۔ یہ وہ کون سا تابوت ہے کہ جس میں جناب موسیٰ کو رکھا گیا تھا، چند روز سینہ دریا پہ رہا، پھر یہ تابوت لکڑی کا تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ لکڑی کا تابوت تھا، یہودیوں کے قبضے میں آیا، سمیٹ رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا یہ تابوت لکڑیوں کا تابوت تھا جس میں موسیٰ چند روز رہے، اس کے بعد موسیٰ کو نکال لیا گیا، پرورش ہوتی رہی۔ اس لکڑی کے تابوت کی تاثیر کیا ہے؟ جو منسوب تھا جناب موسیٰ تھے، یہودی اس تابوت کو لے کر آ گئے، اور اگر کسی جنگ میں اس تابوت کو لے جاتے تھے تو یہودیوں کو فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، مطالبہ توجہات ہے، مطالبہ داد نہیں ہے۔ اس تابوت کو جس میں موسیٰ تھے، یہودی کسی جنگ میں لے جاتے تھے تو جنگ فتح ہو جاتی تھی۔ اگر کوئی بیمار اس لکڑی کے تابوت کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، اپنے سامنے رکھتا تھا، اسے شفا مل جاتی تھی۔ اگر کوئی بے اولاد اپنے سامنے رکھتا تھا، دعا کرتا تھا، تو اسے اولاد مل جاتی تھی۔ لکڑی کا تابوت ہے، اس میں کون سی پاور ہے، اس میں کون سی طاقت ہے؟ اس میں تو موسیٰ ہے نہیں۔ اللہ نے کہا یہ نہ دیکھو کہ یہ لکڑی کا تابوت ہے، یہ دیکھو کہ اس کی نسبت کس سے ہے۔ میں بڑا فضا کہنا چاہتا ہوں، یہ دیکھو اس کی نسبت کس سے ہے۔ اس تابوت کی نسبت ہے موسیٰ سے۔ موسیٰ سے تو بے اولاد کو اولاد بھی ملے گی، جنگ فتح بھی ہوگی، بیمار کو شفا بھی ملے گی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب جناب موسیٰ کے لکڑی کے تابوت میں ایسی پاور ہے کہ بے اولاد کو اولاد مل سکتی ہے، جنگ فتح ہو سکتی ہے، تو اس فخر یعقوب حسین کے تابوت کو نہ دیکھو، نسبت کو دیکھو۔ نعرے حیدر، نسبت کو دیکھو۔ سارا معاملہ شریعتوں کا نسبتوں کے اوپر ہے۔ یہ کپڑا کیوں دے رہے ہیں آپ دعا کرتے مصر میں، یا اللہ میرے بابا کو شفا عطا کر دے۔ اور سنیے گا، بس مما ترک فی آل موسیٰ آل ہارون، اور اس تابوت کے اندر موسیٰ کی اولاد کے لیے اور ہارون کی اولاد کے لیے ترکہ ہے۔ پروردگار موسیٰ کی اولاد نہیں، ہارون کی اولاد ہے، پھر بھی تو نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں ترکہ ہے آل موسیٰ کے لیے اور آل ہارون کے لیے۔ گفتگو تھوڑا ٹف ہے، میں آپ کو آسان منزلوں میں لانا چاہتا ہوں اور سمیٹ رہا ہوں۔ مما ترک فی آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں ترکہ ہے آل موسیٰ کے لیے، موسیٰ کی اولاد کے لیے، اور ہارون کی اولاد کے لیے۔ موسیٰ کی اولاد نہیں تھی، یا اللہ تو نے کہا کہ اس میں میراث ہے، ترکہ ہے آل موسیٰ کا بھی، آل ہارون کا بھی۔ یا اللہ موسیٰ کے تو کوئی اولاد نہیں، تو پھر میراث کی بات کیوں آئی؟ اللہ نے کہا موسیٰ کی اولاد نہیں ہے، ہارون کی تو اولاد ہے، ہارون کی اولاد ہے، ہارون کی اولاد بھی موسیٰ کی اولاد ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جب ہارون کی اولاد موسیٰ کی اولاد ہو سکتی ہے تو علی کی اولاد محمد کی اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کپڑے میں کون سی پاور آ گئی؟ اگر بس آخری بات، میں نے کوئی خطابت نہیں کی ہے اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا، وقت ہو چکا ہے۔ خبر مل گئی کہ بابا یعقوب کی بینائی چلی گئی، وہ نابینا ہو چکے۔
تو جناب یوسف کیونکہ معصوم ہے، دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار میرے بابا کو بینائی عطا کر دے۔ نہ یوسف نے مصر میں دعا کی، نہ جناب یعقوب نے دعا کی، اپنا کرتا اتار دیا۔ نسبت کی بات کر رہا ہوں میں، اپنا کرتا اتارا اور بشیر سے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، لو یہ میرا کرتا لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ إِلَى وَجْهِ أَبِي، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، فَأَلْقُوهُ إِلَى وَجْهِ أَبِي یات بصیرہ، قبلہ موجود ہے، علماء تشریف فرما ہے، یات بصیرہ، یات بصیرہ، یہ میرے بابا کے چہرے پر کرتا ڈال دینا، میرے بابا کی بینائی لوٹ آئے گی، میرے بابا کو بینائی مل جائے گی، یاد بصیرہ، بینائی ملے گی، روشنی ملے گی۔ یا اللہ یہ تو کپڑا ہے، اس میں کون سی طاقت ہے، اس میں کون سا کمال ہے؟ اللہ نے متوجہ کیا، خبردار کپڑے کو نہ دیکھو، نسبت کو دیکھو، کپڑے کو نہ دیکھو، نسبت کو دیکھا۔ دیکھو فلما ان جاء البشیر، اور جب بشیر کرتا لے کر آیا، اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں آپ، 3 میل کے فاصلے پر ابھی بشیر ہے، کرتا آیا نہیں۔ جناب یعقوب کے بیٹے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے جناب یعقوب کو، درمیان میں ایک باپ بیٹھا ہوا ہے، یا یہ کہا جائے کہ حصار باطل میں ایک حق نمودار تھا۔ اہل باطل نے کہا، اہل باطل جناب یعقوب کو گھیرے ہوئے تھے، 3 میل کے فاصلے پر ابھی یوسف کا کرتا۔ جناب یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو، انی اشم رائحۃ یوسف لولا ان تفندون، اگر تم میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بڑا فقرہ قرآن نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب کہو رسول ہم جیسا، اب کہو رسول ہم جیسا۔ 3 میل کے فاصلے سے یعقوب نے اپنے بیٹے کی خوشبو کو محسوس کر لیا، سمیٹ دیا۔ فلما ان جاء البشیر، اور جیسے ہی بشیر کرتا لے کر آیا، فالقاہ الی وجہہ، اور جیسے ہی بشیر نے حضرت یعقوب کے چہرے پر یوسف کا کرتا ڈالا تو اللہ نے کہا فرتدا بصیرہ، فرتدا بصیرہ، بینائی آ گئی، بینائی آ گئی۔ یا اللہ اس کرتے میں کون سی پاور ہے، اس میں سے کون سی طاقت ہے کہ جب تک نہ ڈالا تھا تو یعقوب نابینا تھے، لیکن جب کرتا یوسف کا ڈال دیا تو بینائی پلٹ کر آ گئی۔ یا اللہ یہ ہوا کیا؟ اللہ نے کہا خبردار کرتے کو نہ دیکھو، نسبت کو دیکھو، نسبت کو دیکھو۔ جب یوسف کا کرتا، جب یوسف کا کرتا یعقوب نبی کو بینائی دے سکتا ہے تو اس علم کے پھریرے کو نہ دیکھو، نسبت کو دیکھو۔ نعرے حیدر، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرے حیدر، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، عیسیٰ کا مالا، علی علی، موسیٰ کا مالا، علی علی، جبریل کے پیچھے، علی علی، میرا کے شوہر، علی علی، حسین کے بابا، علی علی، عباس کے بابا، علی علی، ہم سب کے مالا، علی علی، ہم سب کے آقا، علی علی، ہم سب کا جہانا، علی علی، ساری شریعتوں کی قبولیت کا دار و مدار نسبتوں کے اوپر نسبت ہے تو انسان منزل معراج کو حاصل کر سکتا ہے۔ کیجیے ہر ایک میسیج میں دینا چاہتا ہوں، میں نے کل کچھ دیکھا کہیں پر تو بہرحال میں یہاں سے ذکر نہیں کر سکتا۔ عزاداری کو اسی اعتبار سے منایا جائے جو عزاداری منانے کا حق ہے۔ عزاداری
رسم نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، بلکہ عزاداری تو ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے، ایک پیغام ہے۔ اگر عزاداری میسیج یا پیغام نہ ہوتا تو پھر عیسائی عالم جو انگلینڈ کی سرزمین پر جلوس عزا میں شرکت کر رہے تھے، تو ہم نے تو پوچھا تھا کہ آپ یہاں کر کیا رہے ہو؟ یہ کام تو ہمارا ہے، جلوس عزا برآمد کرنا، ماتم کرنا، یہ کام ہمارا ہے۔ تو عیسائی عالموں کے، عیسائی پادریوں کے سینوں پر ہاتھ تھے، کہا یو آر اسٹرانگ۔ ایک میسج دینا چاہتا ہوں، یو آر رونگ، آپ غلط کہہ رہے ہو، اس لیے کہ جلوس اس کا ہے جس نے انسانیت کو بچایا ہے، جس نے محبتوں کو بچایا ہے۔ پھر سے میں ایک جملہ عقیدت کے دریا میں ڈوب کر کہنا چاہتا ہوں، اور 15 سال پہلے تو ایک جرمنی انگریز نے اسلام کو قبول کیا تھا، ہم نے پوچھ لیا تھا کہ امام حسین کے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو، کیا خیال ہے؟ تو وہ جرمنی انگریز کہتا ہے جس نے اسلام کو قبول کیا تھا کہ اگر کسی آدمی کو انسان بننا ہے وہ حسینی بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس مسائل کی منزل پر میں آ گیا، وقت ہوتا جس آدمی کو انسان بننا ہے وہ حسینی بن جائے۔ انگلینڈ میں عیسائیوں کے عالم حسین حسین کر رہے ہیں، عجیب بات ہے، عیسائیوں کی سمجھ میں تو حسین آ گئے، وہابیت آج تک نہ سمجھ پائی وہ حسین کون ہے۔ در حسین پہ دنیا کے خمزدوں، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ یہ کہہ کے حر نے چھوڑ دیا فوج شام کو، طوفان ہے یزید، کنارہ حسین ہے۔ کاغذ کی کشتیوں میں ہیں فتووں کے قافلے۔ میں نے ایک بات کہی ہے، کاغذ کی کشتیوں میں ہیں فتووں کے قافلے، لے جائے گا بہا کے وہ دھارا حسین ہے۔ اور کوثر کیرانی صاحب کہتے ہیں کہ کوثر بقول جوش وہ دن بھی قریب ہے، ہر قوم یہ کہے گی ہمارا حسین ہے، ہر قوم یہ کہے گی ہمارا حسین ہے۔ جو دلوں میں اتر جائے اسے حسین کہتے ہیں، جو محبتوں کا محور ہو وہ حسین ہے۔ دنیا میں کون فرقہ ایسا ہے کہ جو حسین ابن علی کو نہیں مانتا؟ سپر پاور طاقتیں سینکڑوں فرقوں کو نہیں جانتی، بس ایک ہی فرقہ ہے جو ہائی لائٹ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا رابطہ کربلا سے ہے۔ میں نے شعر پڑھا تھا کہ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے۔ وہ محافظ دین و شریعت، وہ زاہد بے مثال، وہ صراط مستقیم کا سچا رہبر، جس نے کربلا میں ہر اعتبار سے، ہر رخ سے میسج دیا ہے کہ اگر دشمن بھی آ جائے تو ہم اس کی تشنہ لبی کو دیکھ نہیں سکتے۔ لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، ابھی تو یہ دشمن ہے لیکن یہ کردار حسین تھا۔ عباس مشکوں کے دہنوں کو کھول دو، سیراب کرو لشکر حر کو، یہ کردار حسین تھا۔ دنیا پہچانے ہم کس حسین کو ماننے والے ہیں۔ یہاں تک کہ گھوڑوں کی زبانیں پیاس سے نکل رہی تھی، حسین نے کہا عباس، اکبر، قاسم، ان کے گھوڑوں کو بھی، جانوروں کو بھی سیراب کرو۔ وہ حسین کہ جو جانوروں کی پیاس نہیں دیکھ سکتا، وہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ اہل عذاب بی بی سیدہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ کوئی تمہید مصائب نہیں ہے۔ ہاں، میں اکثر بیان کرتا ہوں اور متعدد
مجالس میں نے ذکر بھی کیا ہے آپ کے درمیان، امام رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے جد حسین ابن علی کے مصائب سنا کرو تو بلند آوازوں سے رویا کرو۔ پھر امام فرماتے ہیں جب رویا کرو اور اشک رخساروں پہ آ جائیں تو ان اشکوں کو اپنی پیشانیوں پر پھیر لیا کرو، اپنے بالوں پہ پھیر لیا کرو۔ چاہنے والا کہتا ہے کہ مولا اس کا سبب کیا ہے؟ امام نے فرمایا ان اشکوں میں شفا ہے۔ عظمت کو پہچانے، جو عزاداروں کی آنکھوں سے اشک نکل جائیں ان میں شفا ہے، تو جس خاک میں حسین کا لہو مل جائے وہ خاک شفا کیوں نہ بن جائے۔ پوچھا مولا بلند آوازوں سے رونے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی عزادار بلند آواز سے گریہ کرتا ہے تو میری جدہ ماجدہ شکستہ پہلو اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اب چونکہ کافی حضرات نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ آپ سارے مسائل سوز میں پڑھیں، حالانکہ مجھ میں اتنی قوت نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ چند فقرے، کیونکہ آج کی یہ مجلس امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے اور آج کی مجلس میں شبیہ تابوت سید الشہداء برآمد کی جائے گی۔ بس آپ یہ اندازہ لگا لیں، یہ محسوس کر لیں کہ تابوت اس کا برآمد ہوگا کہ جس کا لاشا کوئی کربلا میں اٹھانے والا نہ تھا، جو حسین اکبر کا لاشا لے کے آئے، جو حسین قاسم کا لاشا لے کے آئے اور محمد کے لاشے لے کے آئے، اس غریب الوطن کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ واہ غربتا واہ مصیبتا۔ بی بی سیدہ آپ کی اس عزا کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں پر جس خطۂ ارضی پر عزاداران شہدائے کربلا زندگی گزار رہے ہیں، ہر اعتبار سے ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ دعائے فاطمہ زہرا ہیں۔ امام رضا سے پوچھا مولا بلند آوازوں سے ہم روئیں تو اس کا اور کچھ اس کا فائدہ ہے؟ امام نے فرمایا اس کا ایک سبب میں بیان کر دیتا ہوں کہ شام غریبہ میں جب سبھی شہید ہو چکے تو شام غریبہ میں بچے بلک بلک کر رو رہے تھے، تو ظالموں نے آ کر انہیں خاموش کرنے کے لیے تماچے مارنا شروع کیے۔ اجرکم علی الزہراء، اہل عزا، بس آپ نے گریہ فرمایا ہے، آپ کے دل رو رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، ایک اشک عزا رومال سیدہ بطول میں جگہ پا جائے، یہ مجلس کی معراج ہو جاتی ہے، یہ مجلس کی قبولیت کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اجرکم علی الزہراء، اس لیے کہ اہل عزا مال مجلس تو اشک عزا ہے، گریہ ہے۔ فضائل میں خستگی ہو تو کوئی شکوہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی مسائل میں ہمیں تھکاوٹ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اہل عزا تاریخ مسائل میں نے دو رخصتیاں دیکھی، ایک رخصتی علی اکبر کی، ایک رخصتی مظلوم کربلا حسین کی، جن میں سب سے زیادہ تاخیر ہوئی جب اکبر نکلنا چاہتے تھے خیمے سے، کبھی لیلا آگے آ جاتی تھی، کبھی رباب، کبھی سکینہ۔ مقتل لکھتے ہیں آیت اللہ شاہدی مقتل الحسین میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، ساری روایت میں نہیں پڑھ سکتا، لو اہل عزا آپ آمادہ ہے، ماتم کریں گے مظلوم حسین کا، شب داری کریں گے، نوحہ خانی کریں گے، بی بی سیدہ ان تمام آنے والوں کی محنتوں کو قبول کر لیں۔ اجرکم علی الزہراء، مظلوم کربلا نے جب سب شہید ہو گئے، جناب فضہ سے کہا اماں فضہ ہمارا کہنا لباس لے کے آؤ۔ جب وہ لباس لے کر چلی، جناب زینب نے دیکھا اماں فضہ
ہاتھوں میں کیا لے کر جا رہی ہو؟ کہا شہزادے حسین نے اپنا لباس طلب کیا ہے۔ زینب نے کہا اماں فضا جانتی ہو یہ لباس نہیں ہے، میرے ماجائے حسین نے زندگی میں کفن منگایا ہے۔ واہ غربتا واہ مصیبتا، مظلوم کربلا نے کہنا لباس سے وطن کیا، اور سے وطن کرنے کے بعد وہ اہل عزا و منزل آ گئی۔ زہرا کا لال خیمے سے نکلنا چاہتا ہے، کبھی زینب آگے آ جاتی ہے، کبھی رباب، کبھی ام کلثوم، اور کبھی سکینہ دامن کو پکڑ دیتی ہے۔ بابا جب مجھے نیند نہیں آتی تھی تو میں آپ کے سینے پر سوتی تھی، بابا چھوڑ کر نہ جائیے، مجھے نہیں معلوم کس طرح حسین خیمے سے باہر نکلے ہیں، ذوالجناح پر سوار ہوئے، چاہتے ہیں کہ گھوڑے کو آگے بڑھائیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنی گردن کو جھکایا، اللہ آپ کی بیٹیوں کو آباد و شاد رکھے۔ امام حسین نے خدا سے دعا میں شب تہجد کی بیٹی طلب کی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کی پیشانیوں کو چوما کرو تاکہ رزق میں بھی اضافہ ہو، عمر میں بھی اضافہ ہو، اس لیے کہ بیٹیاں گھروں کی زینت ہوا کرتی ہے، ان کی عزت کیا کرو۔ حسین نے اپنے دعا میں کہا پروردگار مجھے ایک چاند سی بیٹی عطا کر دے۔ اللہ نے سکینہ کو عطا کیا، دعائے حسین کا نتیجہ ہے سکینہ۔ حسین نے دیکھا ایک بچی سینے پر سونے والی گھوڑے کے سم سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی، بیان کر رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میں دیکھ رہی ہوں جو بھی مقتل میں جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین گھوڑے سے نیچے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوم کر کہا اے میری بچی، میں خدا سے دعا کرتا تھا پروردگار مجھے ایک چاند سی بیٹی عطا کر جو میرے دل کا سکون بن جائے، مجھ سے وعدہ کر جب تماچے لگیں گے تو صبر کرنا، جب گوشوارے چھنیں گے تو صبر کرنا۔ ہاں بابا میں صبر کروں گی، لیکن 11 محرم کو سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا گیا تو سکینہ نے کہا تھا بابا میرے تماچے لگے میں نے صبر کیا، گوشوارے چھینے گئے میں نے صبر کیا، بابا وہ سینہ جو آپ کے سینے پر سکون پاتا تھا وہ زخمی ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، غم سید الشہداء کے۔ بس مظلوم کربلا نے کہا میری بچی وقت بہت کم ہے۔ جناب زینب نے سکینہ کو لیا، دوسری روایت میں کہا بابا جب سے ایک عرصہ ہو گیا مجھے نیند نہیں آئی۔ مظلوم کربلا لیٹ گئے، میں سنبھل کے کہنا چاہتا ہوں اور سمیٹ رہا ہوں، زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے نہیں معلوم سکینہ نے کتنا سکون محسوس کیا اس تشنگی کے عالم میں، ایک سینے پر سو گئی، 5 برس کی سکینہ نیند آ گئی۔ اللہ اکبر۔ مظلوم کربلا نے کہا بہن زینب سکینہ کو ہمارے سینے سے جدا کر دو، وعدہ طفلی کو ادا کرنا ہے۔ سکینہ کو زینب نے اٹھایا، جاؤ میری بچی، خدا حافظ، حسین جا رہا ہے۔ زینب حسین کا آخری سلام، لیلا حسین کا آخری سلام، ام کلثوم حسین کا
सलाम, तमाम मुक़द्दरात इज़्मत हुसैन ने सलाम आखिर किया। सलाम आखिर के बाद हुसैन घोड़े पर सवार मक़तल में पहुँचे और एक आवाज़ बुलंद की, अब्बास अपने बूढ़े भाई की जंग को देखो। हुसैन ने शुजाअत के जौहर दिखा दिए। बस एक मर्तबा आवाज गैबी आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ए नफ्स मुतमइन्ना, शुजाअत के जौहर दिखा दिए, अपने रब की तरफ पलटा, अपने रब की तरफ पलटा। हुसैन ने सुना, तलवार को नियाम में रखा, तलवार का नियाम में रखना था। क़यामत आ गई, भागी हुई फौजें सिमटने लगी। मेरे सामने आवाज बुलंद की, तीरों की बारिश की जाए। तीरों की बारिश इतनी हुई, अज़ादार और इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा सलाम उस जद्दे अमजद पर जिसका लाशा न ज़मीन पर था न ज़मीन पर था। अल्लाहु अकबर। अहले अज़ाब, आपने देखा होगा जब कोई कस्साब किसी जानवर को, दुम्बे को ज़िबा करता है तो पहले खंजर की धार को तेज लेता है ताकि रगे जा जल्द कट जाए। लेकिन करबला में मंजर बदला हुआ था। शिमर मलऊन जो खंजर लेकर चला, उस खंजर में धार थी। जालिम ने जमीन से पत्थर उठाया, उस पत्थर को खंजर की धार पर मारने लगा ताकि खंजर कुंद हो जाए। सीने पर सवार हुआ। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा शिमर ने खंजर चलाना शुरू किया। जितनी मर्तबा कुंद खंजर चलता था, जिसमें मज़लूम करबला दर्द जाता था, आवाज आती थी सैयदा की, ऐ शेर, मैंने हुसैन को चक्कियां पीस के पाला। अल्लाहु अकबर। शिमर का कुंद खंजर चला। इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा सलाम उस जद्दे अमजद का जिसको पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया गया। 11 दर्दों से हुसैन का सर तन से जुदा हुआ। जैसे ही सर तन से जुदा हुआ, अला क़ुदरल हुसैन बे करबला, अला सलाल हुसैन बे करबला की सदाएं फ़ज़ाओं में गूंज रही थी। ज़मीन करबला को ज़लज़ला आया, सियाह आंधियां चलने लगी, फरात का पानी ने जो उछला। ज़ुलजला ने अपने दांतों से जिसमें हुसैन से तीर को निकालना शुरू किया। उसका जनाजा उठेगा जिसका जनाजा कोई उठाने वाला न था। अजरकुम ज़हरा, मज़लूम करबला ने देखा कि मेरा अस्बे बावफा अपने दांतों से मेरे जिस्म से तीर निकाल रहा है। हुसैन ने ताकत को समेट कर कहा, ऐ अस्बे बावफा, आखिरी जुमला, ऐ अस्बे बावफा, तूने मेरी बहुत खिदमत की है, बस आखिरी खिदमत यह है कि जितना जल्दी हो सके मेरी शहादत की खबर खैमों तक पहुंचा दे। ज़ुल्जला ने एक मर्तबा अपनी पेशानी को खून हुसैन से रंगीन किया। ज़ुल्जला खैमों की तरफ चला, टापों की आवाज सकीना ने सुनी, करे खैमा में आई, लिपट कर कहती है सुनो से, ए मेरे बाबा के ज़ुल्जला, मेरे बाबा को कहां छोड़ आया? ज़ुल्जला ज़बाने बेज़बानी में कह रहा था, हुसैन शहीद हो गए, हुसैन ज़िबा हो गए। ये उस गरीबुल वतन का ताबूत है, उस गरीबुल वतन का लाशा, जिसका लाशा उठाने वाला करबला में कोई न था। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। Oh,